شہریار صاحب ڈاکٹر فرحان کی ہدایت پر آفس سے چھٹی کر کے اپنے روم میں قید ہو گئے تھے۔ عریشہ، دانیہ اور عدیلہ کے ساتھ ساتھ شہزین خان بھی ان کے ناٹک میں ان کا بھرپور ساتھ نبھانے کا عہد کر چکی تھیں۔ اس وقت بھی وہ سب ان کے روم میں ہی موجود اپنے اپنے خیالات پیش کر رہے تھے جب ڈاکٹر فرحان ہلکے سے دروازہ نوک کر کے ان کے روم میں چلے آئے۔ بھیا، ماما کیا کر رہی ہیں؟ باہر کے حالات سازگار تو ہیں نا؟ عدیلہ دیکھتے ہی تیزی سے ان کی طرف لپکی تھی۔ نہیں، مختصر جواب دیتے ہوئے وہیں شہریار صاحب کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کیوں؟ نور ٹھیک تو ہے نا؟ شہریار صاحب فوراً فکر مند ہو کر اٹھ بیٹھے تھے۔ جی پاپا، وہ ٹھیک تو ہیں لیکن رو رہی ہیں۔ سر جھکا کر اس نے یوں اطلاع فراہم کی تھی گویا اس سارے قصے میں اصل قصوروار وہی ہو۔ شہریار صاحب کا حال اس ایک لمحے میں دیکھنے کے لائق ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، رو کیوں رہی ہے وہ؟ تم لوگ بھی نا فضول پلان بناتے رہتے ہو۔ نہیں حاصل کرنی مجھے اس کی توجہ، پیار بھی نہیں چاہیے مجھے اس کا۔ آپ دھیمے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے وہ سلیپر پہن کر کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ پاپا آج بھی ماما سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہے نا فرحان بھیا؟ ان کے کمرے سے نکلتے ہی دانیہ نے اپنے پرجوش کمنٹس پاس کیے تھے، جس پر ڈاکٹر فرحان نے فوراً تاکیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں دانیہ، پیار کا اصل مفہوم سمجھنا ہو تو کوئی پاپا کی زندگی کی تاریخ جان لے۔ پچھلے 20-22 برس میں انہوں نے ایک بار بھی اپنے لیے نہیں سوچا۔ سارا دن یا تو کمرے میں بند رہتے، نہیں تو دنیا کی سیر پر نکل جاتے اور مہینوں گھر واپسی کا نام نہ لیتے۔ اکثر راتوں کو ماما کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ میرے خیال میں 20-22 برس میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے ماما کو یاد نہ کیا ہو۔ پاپا کے پیار کی گہرائی سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل۔ میں پاپا سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ عریشہ نے بھی فوراً اپنے خیالات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس وقت وہاں کمرے میں موجود سبھی لوگ شہریار صاحب کی محبت کو سلام پیش کر رہے تھے۔ شہزین خان محبتوں کے اتنے خالص اور گہرے رنگ دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوئی تھیں۔ نور، تم کیوں رو رہی ہو؟ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی وہ سو کر رہی تھیں جب شہریار صاحب آہستہ سے دروازہ پھیر کر ان کے قریب چلے آئے۔ ایک لمحے میں نورینہ بیگم نے آنسو صاف کر کے ان کی طرف سے رخ پھیرا تھا۔ ان کی خاموشی شہریار صاحب سے ان کی بھرپور ناراضگی کا ثبوت تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اگر زندہ نہیں دیکھ سکتی تو صاف کہہ دو مر جاؤں۔ یوں لمحہ لمحہ کی اذیت تو مت دو جان۔ وہ بیڈ پر ان کے پہلو میں ہی ٹک گئے تھے۔ نورینہ بیگم نے اس لمحے مچل کر نگاہ اٹھاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بہت فضول بولنا آتا ہے آپ کو، میں نے کیا کہا ہے؟ آہ، ابھی تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ جو کہنا چاہتی ہیں کہہ لیں، مگر پلیز مجھے اس اذیت سے باہر نکال لیں، پلیز نور۔ ان کا یہی انداز نورینہ بیگم کو کمزور کرتا تھا۔ فرحان شاہ کی معروفیت انہیں شہریار صاحب کے گزرے 20 سالوں کے ایک ایک لمحوں کا حساب مل چکا تھا، تاہم پھر بھی ان کا دل کسی طور شہریار صاحب کو معاف کر دینے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لمحے جو ان کی بے وفائی کا تصور کر کے سلگتے ہوئے انہوں نے بتائے تھے، ان لمحوں کی اذیت کا اندازہ صرف وہی کر سکتی تھیں۔ ایک شخص جسے آپ خود اپنے آپ سے بڑھ کر چاہتے ہوں، جس پر اندھا یقین کرتے ہوں، وہی اگر آپ کے مقابل کسی اور ہستی کو لے آئے تو مان یوں ہی ٹوٹ کر بکھر جایا کرتا ہے، جس طرح نورینہ بیگم کا مان اور دل ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ یہ اذیت اس قدر تھی کہ گزرے ہوئے پچھلے 20 سال بھی اس درد کی شدت کو کم نہیں کر سکے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ بھی ان سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھیں، ان کی فکر کرتی تھیں، مگر مان ٹوٹ جانے سے دل میں دراڑ آ گئی تھی اور اسی دراڑ کے آ جانے سے شہریار صاحب کا عکس بھی دھندلا کر رہ گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ان کے پہلو میں سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوج رہی تھیں، جب شہریار صاحب نے اپنا مضبوط بازو اچانک ان کے کمزور شانوں کے گرد پھیلا کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فوراً خفا ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، جب وہ مزید سختی سے انہیں اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے بولے، یہ بدتمیزی نہیں، میرا پیار ہے نور۔ وہ سامنے آئینے میں دیکھو، وقت ہم دونوں کو چھوئے بغیر گزر گیا ہے۔ لوگ اب بھی مجھے ینگ اور ہینڈسم مانتے ہیں، جبکہ تم بھی کسی طور سے 4 بچوں کی ماں نہیں لگتی۔ چھوڑیں مجھے۔ ان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں سرخ ہو گیا تھا، دل کی دھڑکنیں جیسے لمحوں میں پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب ہو گئی تھیں۔ شہریار صاحب کو ان کی یہ حالت خاصا لطف دے رہی تھی، تبھی وہ دل سے مسکراتے ہوئے بولے تھے، ہرگز نہیں، جب تک میری بے بسی کی پوری داستان نہیں سنو گی، یوں ہی میری گرفت میں رہو گی۔ آج ان کے تیور جداگانہ تھے، شاید نہیں، یقیناً
उन्हें नूरीना बेगम की ज़रा सी कमज़ोरी ने हौसला दिया था। कुछ नहीं सुनना मुझे। कोई वज़ाहत, कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उनका हाल इस लम्हा हकीकतन बुरा हो रहा था, मगर वो अपने ही लुत्फ़ में मसरूर कह रहे थे। ओके, इसका मतलब है कि तुम यूं ही मेरे हसार में मुकीद रहना चाहती हो। नूरीना बेगम अब के सुस्त पड़ते हुए रो पड़ी थी। प्लीज़ मत परेशान करें मुझे, प्लीज़। उनके आंसुओं ने फिर से शहरयार साहब की जान पर बना दी थी। तभी वो उन्हें अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए संजीदगी से बोले थे, रो मत नूर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर तुम्हारे आंसू नहीं। तुम एक मौका तो दो मुझे अपनी सफाई पेश करने का। फिर इसके बाद भी अगर तुम्हारा दिल मेरी रफ़ाकत को कबूल ना करे तो जो चाहो सज़ा सुना देना, मैं उफ़ तक नहीं करूँगा। कितने मुखलिस और शिद्दत पसंद थे वो अपनी मोहब्बत के मामले में। नूरीना बेगम की जगह अगर कोई और औरत होती तो यकीनन इतने अच्छे इंसान की रफ़ाकत पर नाज़ करती। ताहम वो इस वक्त बदगमानियों के जाल में उलझी हुई थी। तभी दोनों हाथों से चेहरे को ढांपते हुए बेबस लहजे में बोली थी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें शहरियार। अभी आपकी कोई वजाहत, कोई सफाई मेरे दिल पर असर नहीं कर सकती। वक्त के साथ साथ हो सकता है ये दिल ठहर जाए, तब पलट कर मैं आपकी तरफ ही आऊँगी कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। उनके लफ्ज़ों ने एक मर्तबा फिर शहरयार साहब को हर्ट किया था। ताहम इस बार एक मर्तबा फिर वो सबका मुज़ाहरा करते हुए उनके पहलू से उठ खड़े हुए थे। ओके नूर, मैं कोशिश करूँगा कि अब तुम्हें कभी मजबूर ना करूँ। तुम अपने लिए जो बेहतर समझो वो ही करना। मैं अपने तमाम तर हलूस के साथ तुम्हारे साथ हूँ। ठहरे हुए संजीदा लहजे में कहते वो उनके कमरे से बाहर निकल गए थे, जबकि नूरीना बेगम के अंदर एक मर्तबा फिर जैसे गहरी थकन उतर आई थी। उनके कमरे के बाहर कदरे फासले पर खड़े डॉक्टर फरहान और अरीशा ने शहरियार साहब के चेहरे पर शिकस्तगी के वाज़ेह आसार देखकर सख्त दिल गिरफ्तगी महसूस की थी। अपने अपने तौर पर वो दोनों ही अब संजीदगी से इस मसले का हल ढूंढने पर मजबूर हो गए थे। इंशा परेशान सी सीढ़ियों पर बैठी मुसलसल अदनान के बदले हुए रवैये के मतलब सोच रही थी, जब अचानक आईनी गेट पर हल्की सी दस्तक के बाद एक नहायत खूबसूरत दोशीज़ा हल्के से गेट धकेल कर खुद ही घर के अंदर चली आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे नूरुल ऐन कहते हैं। अदनान की बहुत अच्छी दोस्त हूँ मैं। कहाँ है वो? आने वाली जितनी हसीन थी, इतनी ही पुरअतमाद भी थी। तभी वो टुकर टुकर उसकी तरफ देखती रह गई थी। प्लीज़ बताइए ना, अदनान का कमरा कौन सा है? मुझे उसने खुद फ़ोन करके बुलवाया है। इंशा की मुसलसल खामोशी पर वो कदरे रौब से बोली थी। जवाब में इंशा के पास उसे अदनान के कमरे तक पहुंचाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा था। अंदर कमरे में अदनान पहलू के बल लेटा शायद किसी किताब के मुतल्ले में दिमाग खपा रहा था। हल्की सी आहट पर उससे फ़ौरन पलटकर पीछे देखा था, जहाँ नूरुल ऐन के पहलू में खड़ी इंशा अहमद खासी शिकायती निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। अरे नूर, आओ यार, मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कोहनियों के बल उठकर बैठते हुए उससे इंशा को कतई नज़रअंदाज कर दिया था, जिस पर वो मज़ीद कुढ़ कर रह गई थी। अब कैसी तबीयत है आदि? और तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जदीद तराश हराश के चुस्त सूट में मलबूस फॉर्मल लुक रखने वाली नूरुल ऐन नामी लड़की बेतकल्फ़ी से बेड के दूसरी साइड पर बैठते हुए बोली थी, जब अदनान धीमे से मुस्कुराते हुए वसाती लहजे में बोला, सॉरी यार, असल में मुझे मालूम नहीं था कि लंदन से पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हो, वगरना ज़रूर इन्फॉर्म कर देता। है, ये मेरी कज़न है, इंशा अहमद, बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। और अंजू, ये नूर है, नूरुल ऐन। लंदन में एक साथ तालीमी मदराजात तय किए हैं हमने। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। इंशा को उसके तारफ़ी अंदाज ने भी हर्ट किया था, ताहम गुमसुम से अंदाज में अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे नूरुल ऐन से मसाफ़े की जिम्मेदारी ज़रूर निभाई थी। नाइस टू मीट यू। मी टू। नूरुल ऐन ने भी गर्म जोशी से उससे हाथ मिलाते हुए अपना किरदार निभाया था। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। बामुश्किल अपने भड़-भड़ जलते हुए दिल को सँभालती वो अदनान के कमरे से निकलकर किचन की तरफ आई थी। इस वक्त चाय के पानी के साथ-साथ उसका अपना दिमाग भी खोल रहा था। दिल शिद्दत से रोने को चाह रहा था और ऐसा क्यों हो रहा था वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अगले 10-15 मिनट में वो चाय लेकर दोबारा अदनान के कमरे में आई, तो उसका हाथ नूरुल ऐन के मोमी हाथ में देखकर नए सिरे से जल उठी। वो अदनान का हाथ थपथपाते हुए उससे कह रही थी, मैं हूं ना आदि, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हारा घर भी और ऑफिस भी। बस तुम अपना ख्याल रखो और फिलहाल लंदन जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो।
کیونکہ ڈاکٹر دانیال جلد ہی پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ تھینکس نور، میں جانتا تھا تم آ کر میری تمام پریشانیاں حل کر دو گی۔ کتنے اطمینان سے بھرپور لگاوٹ کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اور ادھر انشا احمد کے وجود کا سارا خون جیسے نچڑ کر رہ گیا تھا۔ سن اعصاب کے ساتھ مرے مرے سے قدم اٹھاتی وہ آگے بڑھی تھی، اور ٹرے چپ چاپ عدنان کے قریب ٹیبل پر رکھنے کے بعد خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ عدنان نے اسے پیچھے سے آواز دے کر شکریہ تک کہنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اس روز وہ بہت روئی تھی۔ کیا کیا نہیں کیا تھا اس سے عدنان کے لیے۔ اس کی لاکھ بے وفائی کے باوجود وہ خود کو اس سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ اپنا آپ بھلا کر اس کا گھر آفس دونوں سنبھال رہی تھی، اور وہ تھا کہ بجائے اس کا مشکور ہونے کے پھر سے پرانی راہوں پر چل پڑا تھا، اسے نظر انداز کر کے کسی اور سے مدد مانگ رہا تھا، کسی اور سے دل کا حال شیئر کر کے اطمینان سمیٹ رہا تھا۔ وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی؟ عین اسی لمحے سیال بیگم کی انٹری اس کے کمرے میں ہوئی تھی، اور اسے روتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں وہ۔ انجو، خیریت تو ہے بیٹی؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ وہ شاید ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھیں، تبھی انہیں کسی قسم کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ انشا احمد کا دل اس لمحے اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ ان کے سامنے بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکی تھی۔ انجو، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا عدنان نے کچھ کہا ہے؟ وہ خود بھی ازحد متفکر ہو گئی تھیں، تبھی وہ آنسوں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، آنٹی، میں مانتی ہوں میں نے آپ لوگوں کا دل بہت دکھایا ہے، بہت بدتمیزی کی ہے۔ عدنان کی موجودہ حال کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں، مگر اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی تو کر رہی ہوں۔ آنٹی، پھر وہ کیوں دوسروں کو مجھ پہ ترجیح دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگا ہے وہ؟ کیا میں نے اپنی کسی بھی بات یا عمل سے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکتی، یا مجھے آپ سب لوگوں کے ساتھ رہنا ناگوار گزر رہا ہے؟ بولیے آنٹی، کیا ایسا کچھ بھی ظاہر کیا ہے میں نے؟ جذباتی تو اکثر ہو جاتی تھی، تاہم اس وقت اس کا عدنان کے لیے جذباتی ہو جانا سیال بیگم کو حیران ضرور کر گیا تھا۔ کیا کیا ہے عادی نے؟ اسد حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ تب وہ چہرے پہ آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے آنسو صاف خشک کرتے ہوئے بولی، وہ مجھ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے آنٹی، مجھ سے کہتا ہے میں اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنے لیے کسی اور لڑکی کا انتخاب کر لوں، جبکہ خود اپنے لیے اس نے ایک لڑکی ڈھونڈ بھی لی ہے جو اسے یہ تسلی دے رہی ہے کہ وہ اس کا گھر اور آفس دونوں سنبھال لے گی۔ جب وہ ایسا کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ ہمیشہ مضبوط رہنے والی انشا احمد اس لمحے بہت کمزور ثابت ہو رہی تھی۔ کبھی کسی سے ہار نہ ماننے والی لڑکی اگر ہاری بھی تو اپنے دل سے، اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ کب اس کا اپنا دل اس کے اختیار سے باہر ہو کر عدنان روف کی مٹھی میں چلا گیا۔ پتھر کو کب چونک لگی وہ ہرگز جان نہ پائی تھی۔ سیال بیگم کا دل اسے روتے ہوئے دیکھ کر مچلا تھا، تبھی وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انجو، میں اچھی طرح جانتی ہوں عدنان کو، وہ سانس لیے بغیر تو رہ سکتا ہے، مگر تجھے خود سے الگ کر کے ہرگز نہیں جی سکتا وہ۔ ضرور کوئی اور بات ہوگی، تو فکر نہ کر، میں معلوم کرتی ہوں اس سے کہ کیا بات ہے۔ جس عورت سے وہ اب تک بدگمان رہی تھی، اس لمحے وہی عورت اپنے سینے سے لگائے اسے تسلی دے رہی تھی، بالکل ایک ماں کا کردار نبھا رہی تھی۔ لہٰذا انشا احمد کے دل کو بھی قرار آ گیا تھا۔ آنٹی، وہ اسے تسلی دے کر آگے بڑھی ہی تھی کہ اس نے پھر ان کی ساڑی کا پلو پکڑتے ہوئے انہیں پکار لیا، آنٹی، میں آدی کے بغیر نہیں رہ سکتی، بھرائے ہوئے نم لہجے میں کہتی وہ ایک مرتبہ پھر انہیں شوق لگا گئی تھی۔ گنگا الٹی بہنے لگی تھی۔ وہ لفظ جو عدنان کی زبان سے ادا ہوتے تھے، اس وقت وہی الفاظ انشا اپنے منہ سے نکال رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر بھلا محبت کی کرشمہ سازیاں اور کیا ہو سکتی تھیں؟ سیال بیگم ایک مرتبہ پھر گنگ آواز کے ساتھ اسے تسلی دے کر پھر فوراً سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ ازمیر ابھی آفس سے نکلا ہی تھا جب اس کے سیل پر سائلہ خان کی کال آ گئی تھی۔ بہت دن ہوئے وہ چاہنے کے باوجود بھی اس پیاری سی لڑکی سے بات نہیں کر سکا تھا جو اس کے نام سے منسوب تھی۔ جی کی خوشی کے لیے اپنے دل کی ہٹ دھرمی سے ہار مانتے ہوئے وہ اسے اپنے نام کے اثار سے آزاد کر رہا تھا۔ سائلہ خان کا مقام اس کے دل میں بہت باعزت تھا، چنانچہ تیسری ہی بیل پر اس نے اس سائلہ خان کی کال پک کر لی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سائلہ بات کر رہی ہوں۔
दूसरी तरफ साइला खान का लहजा बशाश नहीं था। हाँ, आपकी आवाज़ पहचानता हूँ मैं। कहिए, कैसी हैं आप? उसके लहजे की हलावत बदस्तूर कायम थी। ताहम साइला खान ने रूखे लहजे में ही जवाब दिया था। ठीक हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए डिस्टर्ब करने की जिसारत की। साइला, उसके हफ़ा हफ़ा से अंदाज पर धीमे से मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से उससे पुकारा था, जब वो सर्द आह भरते हुए बोली थी। जी फरमाइए, क्यों इतनी फॉर्मल हो रही हो साइला? अगर मेरी किसी हरकत पर खफ़ा हो तो खुल के कहो। ये अजनबियों से रवैये बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। उसकी रिक्वेस्ट पर कुछ लम्हों के लिए वो बिल्कुल खामोश रही थी। मैं अभी और इसी वक्त केएफसी में आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या अभी आप वहाँ मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? ओके, मैं पहुँच रहा हूँ। टेक केयर। अब कि उसका अंदाज कतरे उलझा हुआ था। ताहम साइला खान ने फ़ौरन खुदा हाफिज़ कहकर सेल फ़ोन बंद कर दिया था। अगले कुछ ही लम्हों में वो उसके मुकाबिल था। लाइट ग्रे कलर की सादा शलवार कमीज़ में वो खासा पुरकशिश दिखाई दे रहा था, जबकि साइला खान मुकम्मल ब्लैक कलर के हल्के फुल्के काम वाले कपड़ों में मलबूस बहुत चार्मिंग दिखाई दे रही थी। उसका हुस्न पहले से भी बहुत ज़्यादा निखर गया था। मौसम चूंकि थोड़ा खुश्क था, लिहाजा अस्मीन ने अपना फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर ऑर्डर कर दिया था। हाँ, अब कहो क्या बात है? क्यों नाराज़गी है मुझसे? साइला खान के मुकाबिल बैठते ही हाथ से पुरशोक अंदाज में उसने पूछा था, जब वो आहिस्ता से चेहरे का रुख फेरते हुए बोली थी। नहीं, तो फिर मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मेरा मूड ऑफ नहीं है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसका मूड संजीदा था, तभी वो भी संजीदा होते हुए बोला, पूछो। उसकी इजाज़त पर साइला खान ने फिर से कुछ लम्हे खामोशी की नज़र किए थे। शहज़ीन खान से क्या ताल्लुक़ है आपका? कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने पूछा था। जवाब में अस्मी शाह की खूबसूरत बदामी निगाहों में कुछ लम्हों के लिए हैरानगी दर आई थी। ताहम उसने फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया था। तभी पुरसकून अंदाज में जवाब दिया था, दोस्त है मेरी, क्लास फेलो भी रही है, मगर तुम कैसे जानती हो उसे? ये सवाल अहम नहीं कि मैं उसे कैसे जानती हूँ, अलबत्ता ये जानना ज़रूर अहम है कि आप उसे किस हद तक जानते हैं। उसके अंदाज से झलकते हफ़्की अस्मी से हरगिज़ पोशीदा नहीं रह सकी थी। तभी वो उलझते हुए बोला था, तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर साफ साफ क्यों नहीं कहती? साफ साफ ही कहना चाहती हूँ। जब आप उससे मोहब्बत करते थे, उसे ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे, तो फिर मुझसे ताल्लुक़ क्यों कायम किया? ऐसी कौन सी मजबूरी दरपेश आ गई थी आपको कि ज़बरदस्ती आपको मुझसे रिश्ता कायम करना पड़ा? आपके हफ्की के साथ साथ उसके लहजे में हल्की सी नमी भी दर आई थी। अजमीर के लिए उसके अल्फाज बहुत ज़्यादा हैरानगी का बायस बने थे। कौन था जिसने साइला खान के दिल को भी उसकी तरफ से आलूदा करने की कोशिश की थी? सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने सोचा था, और फिर अगले ही लम्हे उसके तसव्वुर में महम शाह का तनफ़ुर से अटा चेहरा दर आया था। तभी वो सर्द आह भरते हुए बहुत संजीदा लहजे में बोला था, मैं जानता हूँ, जो ज़हर तुम इस वक्त उगल रही हो, वो ज़हर किसने तुम्हारे समातों में डेला है। अभी वो महज इतना ही कह पाया था कि उसके सेल पर अरीशा की कॉल आ गई, जिसे इस वक्त बहुत ऑफ मूड के साथ उसने पिक किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मानी, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। हमेशा की तरह उसका लहजा बहुत पुरखलूस और फ्रेश था। ताहम अज़मीर शाह इस वक्त ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि अरीशा की कॉल भी उसे पुरसुकून नहीं कर सकती थी। तभी वो कतरे खुश्क लहजे में उसकी बात काटते हुए बोला था, मैं इस वक्त साइला के साथ बातचीत में बिज़ी हूँ। अरीशा फ्री होकर कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। कहने के साथ ही उसने ना सिर्फ कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, बल्कि सेल ही ऑफ कर दिया था। साइला खान इस दौरान चुपचाप निगाहें झुकाए अपने लंबे नाखूनों से टेबल की सतह को खुरचती रही थी। तो मैं आपसे कह रहा था मिस साइला खान साहिबा कि शहज़ीन खान से मेरा जो भी ताल्लुक़ था, वो किसी से भी पोशीदा नहीं था। बहुत पहले स्टूडेंट लाइफ में अच्छी लगती थी वो मुझे, और वो उम्र ऐसी ही होती है कि हर चीज़ अच्छी लगती है। मैं समझता था कि अगर शहज़ीन खान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरना तो दूर की बात, बाद के हालात ने मुझ पे ये इंकशाफ भी कर दिया कि मैं उसकी मोहब्बत में नहीं बल्कि उसके जुनून में गिरफ़्तार था, जो वक्त के साथ साथ किसी की बेलौस रियासतों से ख़त्म होता चला गया। मेरे जुनून की ये कहानी आपकी बहन को बाखूबी मालूम थी। उसके बावजूद उन्होंने मुझसे उम्मीद बांधी कि मैं आपका हाथ थाम लूँ।
صرف انہی کی خوشی کے لیے میں نے آپ کو خود سے منسوب کر لیا تھا۔ سائلہ، میری کوئی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں تھی اس میں۔ سائلہ خان کا سر اس کی وضاحت پر مزید جھک گیا تھا۔ اسمیر سے پہلے ہی وہ اپنی بہن صالحہ کے ساتھ جھگڑی تھی۔ اسی سے گلہ کیا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے اسمیر کے ساتھ اس کا رشتہ کیوں قائم کیا۔ جواب میں صالحہ نے بہت تحمل اور سلیقے کے ساتھ اس کی برین واشنگ کرتے ہوئے نہ صرف اسمیر کی صفائی پیش کی تھی، بلکہ اسے اچھے مستقبل کے بہت سے سہانے خواب بھی دکھائے تھے۔ تاہم اس کے دل کو کسی طور قرار نصیب نہیں ہوا تو وہ اسمیر سے بھی الجھنے چلی آئی۔ رقابتوں کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ عورت خواہ کتنی ہی میچور اور مضبوط کیوں نہ ہو، اپنے حق کی تقسیم برداشت نہیں کر سکتی، وہ بھی نہیں کر سکی تھی۔ تبھی اس کو شرمندہ کرنے کا عزم لیے چلی آئی تھی، مگر اب اس کی وضاحت کے بعد وہ خود شرمندہ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں شہزین خان سے محبت کا دعوے دار ہوتا تو اب تک وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی سائلہ، کیونکہ اس وقت اسے ایک ہمدرد ہمسفر کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں اب بھی ٹھہراؤ تھا، تبھی وہ شرمندہ لہجے میں بولی تھی، آئی ایم سوری اسمیر، مجھے آپ کے کردار پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ یہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، ستا دینے والے، الجھا دینے والے۔ بہرحال آپ کا الزام غلط نہیں ہے، محبت تو میں واقع کرتا ہوں کسی اور سے۔ اب کہ سائلہ خان نے بے خاصہ چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں سائلہ، بتانے والے نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ حقیقی سچائی کیا ہے؟ مجھ پر بھی بہت دیر میں یہ بھید کھلا کہ شعور سنبھالنے سے لے کے اب تک میری محبت کا محور فقط ایک ہی ہستی رہی ہے، اور وہ ہستی عریشہ خان کی ہے، جس سے دور ہونے کا سوچتے ہوئے بھی میرا دل کٹتا ہے۔ آپ کو خود سے منسوب کرنے کی ایک بڑی وجہ عریشہ سے محبت بھی تھی، کیونکہ میں اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس کے کردار پر حرف آتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس جیسی انمول لڑکی سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوں، اسی لیے میں نے کبھی اپنے جذبوں کو اس پر آبشار نہیں کیا۔ لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے۔ اب میری محبت کو میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ جو پیار، خوشیاں اسے میں دے سکتا ہوں، وہ اور کوئی اسے کبھی نہیں دے پائے گا۔ آپ بہت اچھی ہیں، خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت اور احترام ہے۔ آپ اس قابل ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی خوبصورت، باکردار اور امیر کبھی لڑکا آپ کا ہاتھ تھامنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، مگر میری عریشہ کو میرے علاوہ سنبھالنے والا شاید بہت مشکل سے سامنے آئے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جذباتیات کا شکار ہو کر، بنا آپ کے احساسات کی پرواہ کیے، جو رشتہ میں نے آپ سے جوڑا تھا، اس رشتے کو ابھی اور اسی وقت یہیں ختم کر دوں، تاکہ آپ بھی اپنی مرضی اور خوشی سے خود اپنے لیے کوئی اچھا سا ہمسفر ڈھونڈ سکیں، اور میں بھی اپنی محبت کے کام آ سکوں۔ امید ہے آپ میرے اس فیصلے کا احترام کریں گی، اور ہم دونوں ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے۔ وہ بات جو پچھلے کئی دنوں سے وہ سائلہ خان کی سماعتوں کے سپورٹ کرنا چاہ رہا تھا، اس وقت وہی بات بڑے آرام سے اس کے دماغ میں انڈیل کر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے سامنے رکھے آئس کریم کے کپ پگھل کر پانی بن چکے تھے۔ اسمیر بل ادا کرنے کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا، جبکہ سائلہ خان ہکا بکا سی کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی اسے تیز تیز قدموں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ تمکین لونج میں ساکت کھڑی اپنے سامنے موجود منزہ ترمیزی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں سے گویا غصے کے شعلے نکل رہے تھے۔ برسوں بعد حسن ولاج میں ان کی آمد نے گھر کی تقریباً تمام خواتین کو ششدر کر ڈالا تھا۔ مرد حضرات اس وقت تک اپنے اپنے دفتروں کو روانہ ہو چکے تھے، صرف اشر ناسازی طبیعت کی بنا پر گھر میں تھا۔ منزہ ترمیزی کو دیکھ کر سب سے پہلے سمیہ بیگم آگے آئی تھیں۔ بدتمیز، فلرٹ انسان، تم کیا سمجھتے ہو تمہارا جب جس لڑکی کے لیے دل چاہے گا تم اس سے کھیلو گے؟ ہرگز نہیں۔ ترمیزی کی بیٹی زمین پر پڑا کوئی حقیر پتھر نہیں ہے جسے تم جب چاہو گے ٹھوکر مار کر راستے سے ہٹا دو گے۔ وہ جو غصے میں خود ہی شیزا سے اپنے تمام تعلق توڑ چکی تھیں، اس وقت اسی کے لیے شدید اشتعال میں لڑ رہی تھیں۔ بڑے پارسا بنتے ہو تم لوگ، بڑا اونچا نام ہے تمہارا، اپنے معاملات میں تمہاری پارسائی کہاں چلی جاتی ہے؟ سفر کی تکن ان کے چہرے سے خوب ظاہر ہو رہی تھی۔ سمیہ بیگم، آسیہ بیگم، تمکین، اشر، سبھی حیران کھڑے ان کے غصے کا نظارہ کر رہے تھے۔ کسی میں بھی ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ سب کے حیران اور پریشان چہروں پر
ایک تنفر بھری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ خود بھی کچھ لمحوں کے لیے سانس لینے کو ٹھہر گئی تھی۔ کیا قصور تھا میرا؟ کچھ ہی لمحوں کے بعد انہوں نے پھر سے بولنا شروع کیا تھا۔ یہی نا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے خود اپنی پسند سے اپنا ہمسفر ڈھونڈنے کی سنگین جسارت کی تھی، جس کی سزا میں خود میرے ہی گھر والوں نے، خود تم سب لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا دامن اپنی محبتوں سے خالی کر دیا۔ ماں جی اور بابا جی کی رحالت پر بھی اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ملی مجھے۔ ٹھیک ہے، اپنی پوری زندگی اس گھر کے اصولوں کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے چلتے سلگتے بتا دی میں نے، لیکن ایک مرتبہ پھر تم لوگ وہی کہانی دہرا رہے ہو۔ جو سزا میرا نصیب بنی، اسی سزا کو میری بیٹی کے نصیب میں درج کر رہے ہو تم لوگ، کیوں؟ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے بلاہر کمزور پڑ گئی تھی۔ میں نے سہا ہے زندگی کے تمام موسموں کے گرم مزاجوں کو، کبھی گلا نہیں کیا۔ جس حال میں تم لوگوں نے بے سر و سامان چھوڑا، اسی حال میں صبر و شکر کے ساتھ زندگی کے 25 سال برس کیے میں نے۔ لیکن میری بیٹی کو تمہارے ہاتھوں کوئی دکھ ملے، وہ میری طرح تا عمر تنہائیوں کی سزا جھیلے، یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ سن لو تم لوگ، اپنی شیزا کے ساتھ کوئی نہ بے انصافی نہیں ہونے دوں گی میں۔ ہر ماں اپنی اولاد کے معاملے میں یوں ہی جذباتی ہو جاتی ہے۔ جس چوکٹ پر وہ اپنے والدین کی رحالت کے وقت بھی قدم نہ رکھ پائی تھیں، اسی چوکٹ پر آج اپنی بیٹی کے لیے سر جھکا دیا تھا انہوں نے۔ سمیہ بیگم، آسیہ بیگم، تمکین، اشر، سب کے سر اس وقت ندامت سے جھکے ہوئے تھے، جبکہ وہ اب بھی رو رہی تھیں۔ میں مانتی ہوں میری بیٹی نے وہی جرم کیا جو مجھ سے سرزد ہوا تھا، لیکن وہ اس جرم میں اکیلی شریک نہیں ہے۔ اشر برابر کا قصوروار ہے۔ پوچھو اس سے، جب اسے تمکین کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی تھی تو میری بیٹی کو سبز پاک کیوں دکھائے اس نے؟ کیوں شادی سے پہلے اس کی عزت خراب کر کے تماشا بنا ڈالا اس سے؟ کس طرح کے دل ہیں تمہارے؟ بجائے اپنے بیٹے کو سرزنش کرنے کے، اسے برا بلا کہنے کے، تم لوگوں نے بھی میری بیٹی پر سارے الزام دھر کے اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا۔ اب جبکہ وہ اشر کے نام سے منسوب بھی ہے اور اس کے پاس اسی اشر کا بچہ بھی ہے، پھر بھی تم لوگ اسے اپنانے کو تیار نہیں، کیوں؟ وہ پھر روتے ہوئے چلا اٹھی تھی۔ عین اسی لمحے رخسانہ بیگم نے لونچ میں قدم رکھا تھا۔ وہ شاور لے کر ابھی ابھی آئی تھی اور تمام صورتحال سے باخبر ہوئی تھی۔ تبھی بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بنا سلام دعا کے بولی تھی، کیونکہ اس نے انتہائی غلط طریقے اپنائے ہیں اشر اور تمکین کے بیچ فاصلے بڑھانے کے، گھٹیا پلاننگ کی تھی۔ ان کی آواز پر منزہ کے ساتھ ساتھ سب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اچھا، اس نے جو کیا وہ غلط تھا اور آپ کے بیٹے نے جو کیا وہ اچھا تھا؟ ان کا لہجہ اب بھی دبا ہوا تھا۔ اشر نے اس موقع پر لب کھولنے کی جسارت کی تھی، مگر منزہ بیگم نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ بہت عجیب اصول ہیں تمہارے، اپنے بیٹے کا کوئی قصور نظر ہی نہیں آتا تمہیں؟ کس قدر مطمئن ہو کر بیٹھے ہو تم لوگ، میری بیٹی کو قصوروار مانتے ہو؟ میں پوچھتی ہوں، اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوتا تو شزا کی باتوں میں آ کر کیوں اس کے سہارے کی ضرورت محسوس کرتا؟ اپنی زندگی میں زہر گھولنے والا یہ خود ہے، خود بے معنی شک کا شکار ہو کر تمکین سے اپنے راستے علیحدہ کیے ہیں اس نے۔ کوئی جب تک خود اپنا برا نہ کرے، کوئی اور اس کا برا نہیں چاہ سکتا۔ ان کا ہر لفظ حقیقت پر مبنی تھا، تاہم حسن ملاج کے مکین ابھی تک اس حقیقت سے نگاہیں چراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال میں یہاں تم لوگوں سے اپنے یا اپنی بیٹی کے لیے بیکار کی محبت کی بھیک مانگنے نہیں آئی ہوں، بلکہ تمہیں تنبیہ کرنے آئی ہوں کہ اگر جلد ہی تم لوگوں نے میری بیٹی کو اس کا حق نہ دیا تو میں عدالت میں یہ کیس دائر کر دوں گی، اور اب تم لوگ دیکھو گے یہ ماں جسے اپنی ذات کے لیے کبھی تم لوگوں سے ایک تنکا تک نہیں مانگا، وہ اپنی بیٹی کے لیے کیسے تمہارے اس شاندار گھر کے در و دیوار ہلا کر رکھتی ہے۔ ان کا لہجہ اب بھی بے لچک ہی تھا۔ حسن ملاج کے تمام مکین اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑے رہ گئے تھے، جبکہ وہ اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہری تھیں۔ ماما، منزہ پھپھو جو چاہتی ہیں وہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں اب شیزا احمد کو میرے ہاتھوں جہنم وصال ہونے سے کون روکتا ہے۔ اشر جو کب سے خاموش کھڑا منزہ کے ہر الزام کو سن رہا تھا، اب ان کے جاتے ہی ایک دم سے جذباتی ہوتے ہوئے بولا، اور پھر اگلے ہی پل تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ جشن فرقت بھی گئی، رات منایا ہوگا، اس کی یادوں نے پھر ایک شہر سجایا ہوگا،
पूछा होगा जो किसी ने, कहो अच्छे हो, हंसती आंखों में समंदर उतर आया होगा। अदनान कब से खिड़की के पास बैठा बाहर तेजी से बरसती बारिश को देख रहा था। इंशा कमरे में आई तो उससे बेहासा सर्द आ भरते हुए आहिस्ता से पलकें मूंद ली। कमरे का हाल इस वक्त हादसा अबतर हो रहा था। कोई भी चीज़ सलीके से अपनी जगह पर पड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। पिछले 2-3 रोज से इंशा के दिल की हालत बहुत ख़राब थी। तभी इस वक्त वो उसका कंबल समेटते हुए बेआस्ता पूछ बैठी थी, नूरुल ऐन से काफ़ी गहरे मरासी मालूम होते हैं तुम्हारे। हाँ, बहुत अच्छी रही है हमारी दोस्ती। अदनान ने इकरार में कतई हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। अच्छा, लेकिन उसके अंदाज से तो नहीं लगता कि वो महज तुम्हारी अच्छी दोस्त रही होगी। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ चल रहा था। तभी अदनान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर हाथ से अचंभे से उसकी तरफ देखा था। अच्छा, और क्या-क्या लगता है उसके अंदाज़ से? इंशा जैसी मज़बूत लड़की का इस मामले में चलना अदनान के लिए हैरानकुन ही था। आई डोंट नो, मैं महज़ इतना जानती हूँ कि वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। बिल्कुल, इस दुनिया में हर इंसान का अपना अलग मुकाम है। कोई शख्स किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। उसका जवाब उसे फिर सुलझा गया था। तभी वो तकिया बेड पर पटकते हुए बोली थी, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मेरे होते हुए वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। सॉरी अंजू, मैं उसे तुम्हारे मुकाबिल नहीं ला रहा, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छे दिनों की दोस्त है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमारी एक दूसरे के साथ। बहुत समझती है वो मुझे। पता है, यूनिवर्सिटी पीरियड में एक बार हमारे मुखालिफ ग्रुप की किसी लड़की ने जलकर नूर और मेरे रिलेशन पर चोट कर दी थी। तब उस सरफिरी लड़की ने सिर्फ मेरे लिए उस लड़की को बुरी तरह से पीटकर पूरे कॉलेज में अपना इमेज खराब कर लिया था। मैं रिश्तों की गहराई के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो हस्ती आपके लिए कुछ भी कर गुजरने का अज़म रखती हो, उसके हलूस पर कभी शक नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक लम्हे के लिए वो सांस लेने को रुका था, फिर दोबारा से अपनी बात जारी रखते हुए बोला, बहुत सी लड़कियां आई हैं मेरी ज़िंदगी में, मगर बहुत कम लड़कियां मेरी निगाह में अपना वक़ार साबित रख पाई हैं। नूरुल ऐन भी उनमें से एक है, जो महज सुख के मौसम में ही नहीं, दुख के मौसम में भी मेरा साथ निभा सकती है। निभा सकती होगी, लेकिन मेरे होते हुए किसी और के साथ की ज़रूरत क्यों पेश आई तुम्हें? कब मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकती? वो शदीद हर्ट हुई थी। तभी अदनान फिर से रुख फेर कर बाहर बरसती बूंदों की तरफ दिलचस्पी से देखते हुए बोला था, हर बात ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं। बहरहाल, मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। माजी में अपनी हिमाकतों के सबब जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ, उसके बाद किस मुंह से तुम्हारा एहसान उठाऊँ? मैं तुम पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहता। अंजू, मैं बस करो। खुदा के लिए एहसान एहसान की गिरदान दोहराना बंद करो। सबकी आखिरी हद को क्रॉस करते हुए बेहास्ता वो चिल्ला उठी थी। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस दर्जा ज़हन खराब हो गया है तुम्हारा? ना चाहते हुए भी रो पड़ी थी। अदनान ने बामुश्किल पलकें मूंद कर अपना कर्ब जब्त करने की कोशिश की थी। तभी वो आंसुओं से लबरेज निगाहें लिए उसके करीब चली आई थी। खुदा के लिए मेरा यकीन करो अदनान, मैंने एक लम्हे के लिए भी तुम्हें खुद पर बोझ नहीं समझा। कभी माजी की किसी बात को जहन में रख कर अपने किसी अमल को तुम पर एहसान नहीं समझा। क्यों मेरे खलूस को दागदार करने पे तुल गए हो तुम? अदनान उसकी वजाहत पर खामोश ही रहा था। इंशा ने भी इसके बाद फिर उससे कुछ भी कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। चुपचाप उसके कमरे की हर चीज़ को सलीके से तरतीब देने के बाद उसे वार्डरोब खोली और इत्मीनान के इस्तेमाल शुदा कपड़े लहदा करके अपने साथ धोने के लिए ले आई। अभी वो उसके कमरे से निकल ही रही थी कि शिजा अचानक वहाँ चली आई। इंशा उसे देखकर ज़बरदस्ती अपने लबों पर मुस्कुराहट ले आई थी। भरी दुनिया में इस वक्त शिजा से ज़्यादा मुखलिस उसे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। बेमिसाल कॉटेज में आजकल बड़े अजीब से हालात तर आए थे। पिछले 2 हफ्तों से शहरियार साहब बिजनेस टूर के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे। अरीशा ने वैसे ही खुद को कमरे में मुकीद किया हुआ था। दानिया और अदीला डॉक्टर फरहान और शहजीन खान के साथ शमाली इलाका जात की सैर के लिए निकल गई थीं। पीछे महल सा वसी घर था और नूरिना बेगम की साथ थी। डॉक्टर फरहान ने उन्हें और ईशा को भी साथ चलने के लिए फोर्स किया था, मगर ना नूरिना बेगम उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी और ना ही अरीशा ने अपनी तबीयत खराबी की वजह से उनका साथ दिया था। ताहम अब वसी दरो दीवार की तन्हाइयों में उनका दम घुटने लगा था।
ہر وقت ماضی کی تلخ یادوں میں ڈوبے رہنا انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ عریشہ کو ان کے حال کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ خود کو کمرے میں مقید کر لیتی یا پھر کسی دوست سے ملنے کے لیے باہر نکل کھڑی ہوتی۔ نورینہ بیگم کو اپنا یوں اس طرح سے نظر انداز ہونا اندر سے کاٹ رہا تھا۔ ان کی اپنی سگی اولاد کو ہی ان کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ سبھی اپنی اپنی دلچسپیوں میں محو ہو کر ان کی قربانیوں کو فراموش کر چکے تھے۔ کسی کو بھی ان کے بارے میں سوچنا تک گوارا نہیں رہا تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں میں شہریار صاحب نے بھی بامشکل 2 یا 3 بار ان سے مختصر بات کر کے حال پوچھنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ سارا دن فارغ رہتے رہتے اکتا جاتی تو شاہ علاج کا نمبر ڈائل کر کے حائقہ بیگم یا دیگر لوگوں سے بات چیت میں وقت پاس کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس معاملے میں بھی وہ درد ہی سمیٹتی تھیں، کیونکہ وہاں شاہ علاج میں سوائے حائقہ بیگم کے اور کسی کے پاس بھی ان سے تفصیلاً گپ شپ لگانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس بات کو بہت جلد انہوں نے اپنے رویوں سے ظاہر بھی کر دیا تھا۔ اس روز وہ ماہم شاہ سے بات کر رہی تھیں جب اس نے ابتدائی دعا سلام کے بعد ہاتھ سے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا، پھپھو، آپ روز یہاں 2 2 گھنٹے کی کال کرتی ہیں، کیا بات ہے؟ کیا آپ کی طرف بل نہیں آتا؟ بھائی مانا آپ کو بہت امیر کبیر آدمی کی وائف ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کی حق حلال کی کمائی کو یوں دونوں ہاتھوں سے خرچ کر کے ان کے بھرے خزانے خالی کرنے پہ تل جائیں۔ مائنڈ مت کیجیے گا پلیز، اپنا دل اپنے گھر میں ہی لگانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہاں سب کی اپنی اپنی مصروفیت ہیں۔ محض آپ کا دل بہلانے کے لیے اپنی مصروفیت کو پس پش نہیں ڈال سکتے۔ ہے، گھر میں اس وقت میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بعد میں فون کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔ کیسے زہر میں بچے تیر سے الفاظ سے جو ان کے جگر کو لمحوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر گئے تھے۔ وہ اس انسلٹ سے اس قدر ہرٹ ہوئیں کہ بیمار پڑ گئی تھیں۔ اس پر بھی کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے وہ ایک ہی سوٹ میں ملبوس پھر رہی تھیں، چہرہ تک نہیں دھویا تھا۔ صبح سے تیز بخار کی لپیٹ میں ہونے کی وجہ سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ صبح سے عریشہ صرف ایک بار ملنے آئی تھی انہیں، تب ان کی طبیعت زیادہ خراب نہیں تھی، مگر اس وقت وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ رو رو کر انہوں نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ کیا شہریار صاحب انہیں اس حال میں یوں تنہا چھوڑ سکتے تھے؟ شاید کبھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت انہیں صرف انہی کی یاد آ رہی تھی۔ سسک سسک کر روتے ہوئے ان کے لب صرف انہی کو پکار رہے تھے۔ ایک طرح سے ہار گئی تھیں وہ۔ ان کی انا کے سارے بت ان چند دنوں میں گر کر پاش پاش ہو گئے تھے۔ اس وقت انہیں اس بات کے سوا اور کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ شہریار صاحب کو آج بھی دل سے چاہتی ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ آج بھی ان کی محبت کے بغیر ادھورا ہے۔ انہیں اذیت پہنچا کر وہ خود بھی کبھی سکون سے خوش نہیں رہ سکیں گی۔ جب زندگی میں ان کے بغیر سکون اور عزت ہی نہیں تھی تو پھر بیکار کی انا کے اثار میں رہنا کہاں کی دانشمندی تھی۔ اسی سوچ نے ان کے حوصلے بڑھائے تھے اور وہ پہلی بار خود اپنے لیے ان سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ کپ کپاتی لمبی انگلیوں سے ان کا موبائل نمبر پریس کرتے ہوئے ان کا دل پوری طرح سے دھڑکا تھا۔ شہریار صاحب اس وقت بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں بزی تھے، تبھی ان کی کال پر سیل پاکٹ سے نکال کر کال کرنے والے نمبر تک دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور اس بات نے نورینہ بیگم کو اور بھی ہرٹ کیا تھا۔ ان کی طبیعت ایک دم سے بگڑی تھی اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کے ذہن پر اس درجہ دباؤ پڑا کہ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھیں۔ شہریار صاحب نے میٹنگ ختم کرنے کے بعد جب اپنا سیل دیکھا تو نورینہ بیگم کے پرسنل نمبر سے کال دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، مگر اس وقت تک شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ اشر ہر صورت میں تمکین کو پھر سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک اس سے جو حماقت کی تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ تمکین کو سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے اس سے الگ کر دیا جاتا۔ تمکین کے پھر سے حصول کو اس سے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ سبھی گھر والے اس کے اس جنون ریزی سے اسد پریشان تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی سرگرمیاں خاصی مشکوک ہو رہی تھیں۔ پھر وہ نہ آفس میں پایا جاتا تھا نہ گھر میں۔ اس روز وہ رات کو بہت دیر سے گھر واپس لوٹا تو سبھی لوگوں کو لانچ میں جمع دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پچھلے کئی دنوں کی شب خوابی کے باعث اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ بے ترتیب حلیے میں تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا وہ وہیں ان سب لوگوں کے قریب چلا آیا تھا۔ خیریت، آپ سب لوگ یہاں
यूं इस तरह जमा होकर किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तुम्हारा। उसके सवाल का जवाब फ़ारूक साहब ने दिया था। आओ, बैठो, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उनके अल्फाज पर वो कतरे उलझते हुए वहीं सोफे पर एक तरफ टिक गया था। बोलिए, कुछ कहना है तुमसे। क्या ये सच है कि तमकीन से शादी करने के बाद तुम शिज़ा में इंटरेस्टेड हो गए थे और बिना किसी शरई रिश्ते के तुमने उसे एक बच्चे की माँ भी बना डाला? उनका अंदाज कदरे तफ्शीशी था। तभी वो जैसे कदरे भुखला कर बोला था, आई डोंट नो बड़े पापा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन दिनों मैं जहनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब था। मुझे खुद को संभालने के लिए किसी के सहारे की अशद ज़रूरत थी। ये सहारा शिजा ने मुझे फरहम किया तो पता नहीं कब मैं बहक गया। इस वक्त अशर के मुंह से उसके इतराफ़ ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को शशर कर डाला था। वो तो अब तक इस बात को महज बकवास ही समझ रहे थे। सईद साहब का सर इस मौके पर हकीकी मायनों में झुक गया था। अपने जिस बेटे पर वो फ़ख्र करते नहीं थकते थे, वो अंदर से इतना घटिया होगा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। तभी वो सिरायत से अपनी जगह से उठे थे और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसकी बाईं गाल पर चढ़ दिया था। पापा। अशर उनके थप्पड़ से हकीकी मायनों में हिल गया था। तभी हैरानगी से उनकी तरफ देखा तो वो चिल्ला उठे, शट अप! मर गया आज से तुम्हारा पापा। नाहनचार नालायक औलाद, ऐसी घटिया करतूत करने से बेहतर था तुम मर जाता। रुखसाना बेगम का दिल उनके अल्फाज पे मचला था, मगर इस वक्त किसी में भी सईद साहब के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वो तो मुन्नज़्ज़ा तरमेसी की आमद से उन्हें बेखबर ही रखना चाहती थी, मगर समिया बेगम और आसिया बेगम ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। बदकिरदार, बदतमीज़ इंसान, खोट तुम्हारे किरदार में थी और इल्ज़ाम तुम तमकीन के दामन पर लगाते रहे। क्यों नहीं ख्याल आया तुम्हें अपने बाप की इज्जत का? समझते क्या हो तुम अपने आप को? नवाब हो किसी रियासत के? जो दिल में आएगा करोगे? हरगिज़ नहीं। इस चार दीवारी में रहने वालों को अयाशी की इजाज़त नहीं है। यहाँ इज्जतदार शरीफ लोग बसते हैं। लिहाजा तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम शिजा को रुखसत करवा कर उस घर में लाओ और उससे बीवी के मुकम्मल हकूक दो। इस लम्हे उनका गुस्सा आसमान को छू रहा था, मगर अशर अपने इरादे से बाज रहने वाला नहीं था। तभी रुख फेरते हुए अटल लहजे में बोला था, सॉरी पापा, मैं एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा भुगतने को तैयार नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर फिर से कोई लड़की मेरी बीवी बनकर रह सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ निम्मी ही हो सकती है, और कोई नहीं। ये एक और बड़ा इंकशाफ था उन लोगों के लिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो ऐसा कोई इरादा रखता होगा, उनमें से किसी के भी गुमान में नहीं था। रुखसाना बेगम ने इस लम्हे बेहासा रुख फेर कर अपना भरम कायम रखने की कोशिश की थी। सईद साहब का हाथ फिर उठा था और अशर के गाल पर एक और निशान डाल गया। स्टॉप इट! खबरदार जो तुम्हारी गंदी ज़ुबान पर अब कभी तमकीन बेटी का नाम भी आया तो। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ पापा, वगरना मैं अब कोई कमज़ोर साल 2 साल का बच्चा नहीं हूँ जो चुपचाप आपकी मार खाता रहूँ। दोबारा मुझ पर हाथ उठाने से पहले 100 बार ये सोच लीजिएगा कि मेरा कद अब आपसे भी बड़ा हो गया है। मैं अपनी लाइफ के मामले में किसी के असूलों का लिहाज नहीं करूँगा। मैं अब भी तमकीन से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। निम्मी खुद भी मुझसे प्यार करती है। मैंने अरीज से बात कर ली है। वो जल्द ही निम्मी को तलाक दे देगा। फिर हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सईद साहब के साथ साथ घर के बाकी अफराद भी उसकी इस दर्जा प्लानिंग पर हैरत से गूंग खड़े रह गए थे। फिर न जाने उसे और कौन कौन से तूफान उगलने थे। तमकीन रज़ा ने इस वक्त अपने दिल में सख्त बेचैनी महसूस की थी। एन इसी लम्हे अशर ने उसका हाथ थामकर उससे कहा था, तुम चुप क्यों खड़ी हो निम्मी? बताती क्यों नहीं हो कि तुम अब भी सिर्फ मुझसे प्यार करती हो? सिर्फ मैं ही खुशियाँ दे सकता हूँ तुम्हें। प्लीज़ बताओ इन लोगों को। मोहब्बत कैसे इंसान के होशो हवास छीन कर उसे खुद अपने आप से बेगाना कर देती है। तमकीन देख सकती थी, मगर इस वक्त उसके अपने दिल में ऐसी कोई हलचल नहीं मची थी। उसने सिर्फ एक नज़र अपने माँ बाप के परेशान चेहरों की तरफ देखा था, फिर अगले ही पल दिल के हर तकाजे को कुचलते हुए बसाहिर मजबूत लहजे में बोली थी, मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखती अशर। ये सच है कि मैंने अपनी खुशियाँ और ख्वाब तुमसे वाबस्ता किए थे, मगर तुमने खुद वो सब ख्वाब मेरी आंखों से नोच डाले।
تم نے مجھے ماں بننے سے محروم رکھا، مگر شزا کو یہی دولت خود عطا کر دی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اپنی قسمت کے لکھے پر شاکر ہوں اور اپنے والدین کی عزت کو اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر اہمیت دیتی ہوں۔ اس لیے سوری، میں کسی بھی غلط فیصلے میں اب تمہارا کبھی ساتھ نہیں دے سکتی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم بھی مجھے بھلا کر اب شزا کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ محبت کبھی کسی انسان کی ایک چھوٹی سی بھول بھی معاف نہیں کرتی۔ اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہری نہیں تھی، فوراً اپنے کمرے میں جا کے مقید ہو گئی تھی، جبکہ اشر یوں ساکت انداز میں کھڑا کھڑا رہ گیا تھا، گویا اس پر کتنی ہی قیامتیں گزر گئی ہوں۔ شہریار صاحب اپنا ہر ضروری کام چھوڑ کر دوحہ سے ایمرجنسی پاکستان واپس پہنچے تھے۔ ان کی یوں اچانک آمد پر عریشہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ شہریار صاحب نے اسے نورینہ بیگم کے بابت دریافت کیا تو وہ قدر لاپرواہی سے بولی، آپ کے جانے کے بعد ماما زیادہ تر اپنے کمرے میں مقید رہنا پسند کرتی ہیں۔ ہم سب نے انہیں آپ کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے راستہ چنہا چھوڑ دیا ہے۔ آئی تھنک پاپا وہ آپ کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگی ہیں۔ شہریار صاحب نے قدر عدم دلچسپی سے اس کی بات سن کر ہلکا سا اس کا سر تھپ تھپایا تھا، پھر فوراً ہی اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ نورینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دروازہ لاک نہیں تھا، لہٰذا ہلکا سا پش کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے پڑی نورینہ بیگم کا حال دیکھ کر گویا زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی۔ بیڈ پر بے ترتیب پڑی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ دکھائی دے رہی تھیں، تبھی وہ لپک کر ان کی طرف بڑھے تھے۔ نور، نور، آر یو اوکے؟ ان کی تو گویا جان پر بن گئی تھی۔ اپنے گرم ہاتھ میں ان کے سرد برفیلے ہاتھ دباتے ہوئے وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ دن اچھا خاصا چڑھ گیا تھا، جانے وہ کب سے اس حال میں بے ہوش پڑی تھی۔ تب چلا کر عریشہ کو آواز دیتے ہوئے انہوں نے بے ہوش پڑی نورینہ بیگم کو اپنے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ کیا ہوا پاپا؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے حواس بھی معطل ہو گئے۔ جلدی سے گاڑی نکالو عریشہ، تمہاری ماما کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ عریشہ اس اچانک صورتحال پر اچھی خاصی بھکلا کر رہ گئی تھی، تاہم پھر بھی وہ اگلے 5 منٹ میں گاڑی پورٹ سے نکال کر باہر روڈ پر لے گئی تھی۔ شہریار صاحب کا حال اس وقت دیکھنے کے لائق تھا۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت اپنے کل متاع کھونے جا رہے ہوں۔ اعصاب ایک دم سے بھوچل ہو گئے تھے۔ ان کی حالت کے پیش نظر عریشہ نے ہی ڈرائیونگ کے فرائض سنبھالے تھے۔ اگلے 15-20 منٹ میں ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے نورینہ بیگم کو ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ زبردست ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئی تھیں۔ خدا کی پاک ذات کو شاید ابھی ان کی مزید زندگی مطلوب تھی، لہٰذا وہ زندہ بچ گئی تھیں، وگرنہ جتنا شدید اٹیک تھا اس میں کسی کے بھی زندہ بچ جانے کو خدا کا معجزہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ ہارٹ پرابلم کے ساتھ ساتھ انہیں نروس بریک ڈاؤن ہو جانے کا بھی شدید خطرہ تھا، تاہم اب وہ پرسکون تھیں اور نشہ آور دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ شہریار صاحب کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک اعتدال پر نہیں آئی تھیں۔ نورینہ بیگم کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو وہ کبھی بھی خود نہیں سمجھ پائے تھے۔ انہیں یہ سوچ کر ہی کچھ ہو رہا تھا کہ اگر نورینہ بیگم کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، کیسے زندہ رہتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان سے لاپرواہی نہیں برت پائے تھے جب وہ ان کا مال، ان کی محبت، عیش و عشرت سب کو ٹھوکر مار کر ان کی زندگی سے نکل آئی تھیں۔ نہ صرف خود نکل آئی تھیں بلکہ آتے ہوئے نہایت سنگدلی کے ساتھ یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر انہوں نے ان سے بے مقصد رابطہ کر کے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے کھیل جائیں گی۔ گزرے ہوئے 25 سال بھلانا بہت تکلیف دہ تھا ان کے لیے، مگر پھر بھی وہ سب کچھ بھلا کر صرف اور صرف یہی بات یاد رکھے ہوئے تھے کہ وہ نورینہ بیگم کو چاہتے ہیں۔ زندگی جہاں سے اپنا راستہ بدل گئی تھی وہ اسے پھر سے اسی راستے پہ لانا چاہتے تھے، مگر نورینہ بیگم ہر موڑ پر ان کے حوصلے توڑ کر انہیں کمزور کر رہی تھیں۔ مسلسل 8 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلی نظر ہی شہریار صاحب کے ستے ہوئے چہرے پر پڑی تھی۔ تب پھر سے پلکیں موندتے ہوئے وہ بے حاصہ رو پڑی۔ انشا شزا کو دیکھ کر بامشکل مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ شیزا، آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول پڑی تم؟ سین میں ہی بچھی چارپائی پر ٹکتے ہوئے اسے شیزا سے پوچھا تھا، جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، کچھ خاص نہیں، تمہاری یاد ستا رہی تھی تو ملنے چلی آئی۔ چلو اچھا کیا، میں خود بھی اس وقت کسی اچھی سی دوست کی کمپنی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔
شیزا اس کے الفاظ پہ محض خوشدلی سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کیا پیوگی؟ گرم یا ٹھنڈا؟ فی الحال کچھ نہیں۔ تم یہ بتاؤ سیال آنٹی کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی؟ وہ انکل کو لے کر یہاں قریب ہی ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، کچھ چیک اپ کروانا تھا ان کا۔ آئی سی۔ مختصر کہنے کے بعد اسے طویل سانس بھر کر خود کو فریش کیا، پھر انشا کے قدرے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ نور العین کون ہے انجو؟ تم نے آفس میں اپنی سیٹ اس کے حوالے کیوں کر دی؟ انشا کے لیے اس کا سوال تکلیف دہ تھا، تاہم پھر بھی وہ اپنا بھرم قائم رکھتے ہوئے بولی تھی، عدنان کی بہت اچھی دوست ہے وہ، اسی کی فرمائش پر ہماری ہیلپ کرنے آئی ہے، کیونکہ میں اکیلی گھر اور آفس کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن آفس کی وہ کرسی تو صرف تمہارے لیے ہی موزوں ہے انجو، وہاں تمہاری جگہ پر اور کوئی نہیں جچتا۔ یقین مانو آج سارا دن اس لڑکی کو تمہاری سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر میرا دل خراب ہوتا رہا ہے۔ عدنان کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چھوڑو یار، تم ان مسئلوں کو اپنے لیے ٹینشن مت بناؤ۔ یہ بتاؤ تمہاری سٹوری کا کیا ہوا؟ اشر اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ انشا چونکہ آج کل بہت حساس ہو گئی تھی، تبھی فوراً موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ شیزا کے لبوں سے پھر ایک طویل سرد آہ خارج ہو گئی۔ پتہ نہیں انجو، میری اماں سے بات ہوئی تھی، میں نے ان سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی ہے، انہوں نے نہ صرف مجھے معاف کر دیا ہے بلکہ پھر سے اپنی محبتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ سچ انجو، ہم لڑکیاں بڑی نادان ہوتی ہیں، ہمیشہ دل کے کہے پر چل کر اپنا نقصان کرتی ہیں، کبھی دماغ سے کام نہیں لیتی۔ حالانکہ اگر ہم دماغ سے کام لے کر اپنے والدین کی عزت کا سوچیں تو میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کبھی بھی ہم اوندھے منہ گر پائیں۔ پتہ نہیں جذباتیت میں کیا ہو جاتا ہے ہمیں۔ وہ اپنے اعمال پر اس لمحے قدرے پشیمان دکھائی دے رہی تھی، تبھی انشا نے اس سے کہا تھا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ شیزا؟ وقت جو ہم سے غلطیاں کروا چکا ہے، اب کسی دور سے ان کا ازالہ نہیں ہونے والا، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم آئندہ ایسی غلطیوں سے بچیں جو ہمیں خود ہی ہمارے نقصان کی طرف لے جائیں۔ بالکل صحیح، میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ تمکین اور اشر سے معافی مانگ لوں، کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش میں خود سب سے دور ہو کر رہ گئی ہوں انجو۔ کسی پل، کسی گھڑی بھی سکون میسر نہیں ہو رہا مجھے۔ جانے کیوں اب یہ احساس شدت سے ستانے لگا ہے کہ میں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا۔ اس لمحے اس کا سر جھکا ہوا تھا اور انشا اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے انجو، اندھی محبت کے ہمار میں خود بھی اندھی ہو کر وہ گھٹیا پھل سر انجام دیے ہیں جن کے لیے شاید میرا خدا بھی کبھی مجھے معاف نہ کرے۔ سوچتی ہوں اگر اسی حال میں مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ بے شک اللہ چاہے تو اپنے حقوق کے خلاف ورزی معاف کر سکتا ہے، مگر اپنے بندوں کی بلا وجہ بے قصور دل آزاری، ان کے حقوق تو وہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی سوچ روز بروز مجھے کمزور کر رہی ہے انجو، میری پرسکون نیند تباہ کر رہی ہے۔ آج نہ جانے وہ کس رو میں بہہ کر خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس وقت قطع غائب دماغی کا شکار ہو کر جو انکشاف وہ کر رہی تھی وہ انشا کے لیے بہت حیران کن تھے۔ تبھی اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، مگر شیزا اس کے چہرے پر پہلی حیرانی سے بے نیاز اپنی ہی رو میں مست کہہ رہی تھی، زندگی مکافات عمل سے خالی نہیں ہے انجو، میں نہیں چاہتی کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کی سزا میرے بچے کو ملے، اسی لیے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فرداً فرد حسن ملاج کے تمام مکینوں سے معافی مانگ کر میں اس ملک سے ہی دور چلی جاؤں تاکہ میرے بد اعمال کی سزا کا اثر میرے بیٹے پر نہ پڑ سکے۔ تم بتاؤ انجو، کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اب اس کے آنسو پھسل کر کالوں پر لڑک آئے تھے۔ انشا نے آج سے پہلے اسے اتنا شکستہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والی لڑکی تھی، مگر اب مخالف حالات کے طوفان کی نظر ہو کر ایک تنکے سے بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ بے شک تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے شیزا، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے محبت سے بڑھ کر انمول دولت اور کوئی نہیں ہوتی۔ ہم چاروں دوستوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم کبھی محبت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گی، کبھی زندگی کے مخالف حالات سے شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ مگر دیکھ لو شیزا، حالات کے مخالف آندھی نے ہم چاروں کو ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ محبت جس سے ہم دامن بچا کر جینا چاہتے تھے،
यही मोहब्बत हमारे अंदर पड़ाव डालकर हमें खोखला कर चुकी है। शीशा के साथ साथ खुद उसका अपना लहजा भी भीग गया था। ताहम एक लंबे अरसे के बाद कुछ सोचकर वो दोनों ही अपने आप को कतरे पुरसुकून महसूस कर रही थीं। अरीशा इस लम्हे गुमसुम सी बैठी ऊपर नीले आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को देख रही थी, जब अश्मीर दबे पांव चुपके से आकर उसके पहलू में बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। अरीशा कतई गैर मुतवक्का तौर पर उसकी आवाज़ सुनकर अपनी जगह से उछल पड़ी। कितनी अजीब बात थी कि अभी वो शिद्दत से उसी को ही याद कर रही थी और वो आमौजूद हुआ था। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? बिल्कुल। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? यहाँ पर स्पेशली जोर देते हुए वो धीमे से मुस्कुराया था, जब अरीशा पुरशौक निगाहों से उसके स्टाइलिश साथी की तरफ देखते हुए बोली, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था अजमीर। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था स्वीट अरीशा? अरीशा के लिए उसका ये शौक मोड़ यकीनन हैरानगी का बायस बना था, ताहम वो खामोश रही थी। अब चुप क्यों हो गई? असल में आज सुबह ही शहरियार अंकल से मेरी बात हुई थी। उन्होंने आंटी के बारे में बताया तो मैं रुक नहीं पाया। अभी अस्पताल में उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो? इतने दिन मुझे मिस नहीं किया क्या? नहीं। उसकी लंबी चौड़ी वजाहत के जवाब में बड़े आराम से उसने कहा था। जवाब में अजमेर एहतजाजन मचल उठा था। क्या? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल मालूम है, लेकिन इसमें गलत क्या है? तुम वहाँ मसरूफ़ रहकर मेरी कमी महसूस नहीं करोगे, तो मैं यहाँ रहकर तुम्हारी कमी क्यों महसूस करूँगी? उसके चेहरे पर भरने के आसार इस लम्हे अज़मी को खासा लुत्फ़ दे गए थे। तभी वो फिर से मुस्कुराया था। तुम ये कैसे फ़र्ज़ कर सकती हो कि मैंने तुम्हें वहाँ याद नहीं किया? पता है मुझे, इतनी खूबसूरत मंगेतर की संगत में भला मैं तुम्हें कैसे याद आ सकती हूँ? वो अपनी कॉल का डिस्कनेक्ट किया जाना अभी तक नहीं भूली थी। अजमीर को एक मर्तबा फिर उसके अल्फाज लुत्फ़ दे गए थे। ओह! कुछ जलने की बू आ रही है। जलती है मेरी जूती, मुझे क्या ज़रूरत है किसी से जेलस होने की? हकीकी मायनों में उसका खून इस लम्हे खुश्क होकर रह गया था। अजमीर ने उसके चेहरे पर आपकी कितने खूबसूरत रंग भला पहले कहाँ देखे थे? तभी खिलखिलाते हुए वो उसके मुकाबिल आ गया था। कसम उठाओ। किस बात के लिए? अजमेर की संगत में पहली बार उसकी धड़कनें इंतशार का शिकार हुई थीं। खूबसूरत लंबी पलकें लरसते हुए बिलागे झुक गई थीं। तभी वो उसके करीब होकर गंभीर लहजे में बोला था, इस बात के लिए कि तुमने मुझे मिस नहीं किया। मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें मिस करने की? इतनी फारिग नहीं रहती मैं। अरीशा को इस लम्हे उस पर क्यों गुस्सा आ रहा था, वो खुद भी समझने से कासिर थी। तुम्हें बुरा लगा ना अरीशा कि मैंने साइला के साथ बिजी होते हुए तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर दी? वो फ़ौरन उसकी नाराज़गी का भेद पा गया था। अरीशा ने इस लम्हे चुपचाप महज रुख फेरने पर ही इक्तफ़ा किया था। अरीशा, इतनी सी बात को दिल पर ले लिया तुमने। अब वो हकीकी मायनों में परेशान हुआ था। तहम अरीशा का लहजा काफ़ी सर्द था। तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं। मैं समझ सकता हूँ, मगर इस वक्त हम दोनों बहुत सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए इट्स ओके। फ़ौरन उसकी बात काटते हुए उसने खुद को जैसे जलने से बचाया था। तुम्हें क्या हो जाता है अरीशा? कभी कभी तुम बिल्कुल बेगानों सा बिहेव करने लगती हो। अब के वो हर्ट हुआ था, तहम अरीशा खामोश ही रही थी। इतनी दूर से आया हूँ, चाय पानी का भी नहीं पूछोगी? और ये बाकी लोग कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई कैसे दे सकते हैं? शहजीन समेत सब लोग फरहान भाई के साथ शमाली इलाका जात की तरफ गए हैं। आजकल में वापसी हो जाएगी उनकी। चलो अंदर, तुम्हें चाय पिलवाती हूँ। वो सिराहियत से अफसरदा लहजे में कहने के बाद उठ ही रही थी कि अचानक याद आ जाने पर फ़ौरन बैठ गई। प्लीज़ अंदर से मेरी बैसाखियाँ ला दो अजमीर। ओके, लेकिन बैसाखियों के बगैर तुम बाहर कैसे आई? वो कतई उलझा था, जब वो फुकलाकर फ़ौरन बहाना बनाते हुए बोली, बैसाखियों के सहारे ही आई थी। अभी कुछ देर पहले मुलाजमा ने लॉन की सफाई करते हुए उठाकर अंदर रख दी। प्लीज़ ला दो। अपना ये ढोंग अब उसे खुद ही बोर करने लगा था। जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने यूरोप अपनाया था, वो मंजिल तो उसकी थी ही नहीं। फिर बेकार की इस मुशक्क़त से क्या फ़ायदा? अजमीर उसकी बैसाखियाँ लेने अंदर लॉन्च की तरफ बढ़ा तो उसने फैसला कर लिया कि अब वो जल्द ही अपनी इस अदाकारी का पोल खुद ही सब पर खोल देगी।